اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ السلام علیکم۔ جو شخص نہیں جانتا ہے ان لوگوں کو فارورڈ کیجئے، دوسرے کو شیئر کیجئے، جیسے کہ یہ دعا سب کو سیکھنے کو ملے، تعمیل کرنے کو ملے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جیسے سب کو سیکھنے کو ملے، سب کو جیسے اس کا علم ملے، سب کو شیئر کیجئے گا پلیز۔ السلام علیکم۔ فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ حضور نے فرمایا اگر تو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور صرف اتنا آنسو جتنا مچھر کا پار ہوتا ہے اگر اتنا بھی تیری آنکھ سے نکل گیا تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوگا، پر کوئی اتنا بھی تو روئے تب۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہے نا عجیب بات، وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے۔ ایک دن مسئلہ پوچھنا ہے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، مجھے اطلاع دینے آئے، کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے۔ میں نے کہا، اور بڑے سٹائل سے خون خار آنکھوں سے، میں نے کہا کیوں جی؟ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ۔ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگو مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ صبر ایک ایسی آواز ہے جسے صرف اللہ سنتا ہے، اور اس کے بدلے وہ عطا کرتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی۔ جب بھی کوئی ایسی سخت مصیبت آ جائے کہ جس کا حل ہونا بالکل ناممکن سا لگتا ہو تو اس وقت آپ فوراً شہادت والی انگلی کے اوپر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے فوراً غیبی مدد۔ اللہ کی محبت اور انسان کی محبت میں بہت فرق ہے۔ آپ ساری زندگی کسی انسان کی جی حضوری کرو، لاکھوں احسان کرو، مگر ایک خطا اور ایک غلطی آپ کے سارے احسان، ساری چاہت انسان پل بھر میں بھول جاتا ہے۔ مگر اللہ تو وہ ذات ہے، لاکھوں گناہ ہمیں ایک نیکی اسے پسند آئی تو وہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ دل کی نیت دیکھتا ہے۔ زمین اور آسمان بھر دو گناہ سے، مگر ایک قطرے آنسو کے بدلے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، مجھے تجھ سے پیار ہے،
میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے، اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو۔ اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو۔ اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ السلام علیکم۔ اچھا لگے تو شیئر کرنا۔